أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. صدق اللہ العظیم. سورہ المومن آیت نمبر 23 تا 25 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ کو جو قریش مکہ جھٹلا رہے ہیں، آپ کو ساحر اور مجنون کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، ایسا طرز عمل پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے اور انہیں بھی ساحر اور مجنون کہا گیا. آخر کار اللہ کے عذاب کا کوڑا جو ہے سرکش قوموں پر برستا رہا اور وہ دنیا سے مٹا کر رکھ دیے گئے. وہ ان قریش مکہ سے زیادہ طاقتور انسان تھے اور ان کے آثار وہ جو چھوڑ گئے اپنی سرکشی کے وہ بھی ان سے زیادہ تھے. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے گناہوں کے پاداش میں انہیں اپنی گرفت میں لے لیا. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کو بچانے والا نہ آیا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اس لیے کہ ان کے پاس رسول جو ہے واضح دلائل لے کر آئے، انہوں نے رسولوں کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا. اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ سخت عذاب دینے والا ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو، ہارون کو اور فرعون کو، حامان کو، قارون کو دعوت پیش کی، لیکن انہوں نے کہا ساحر کذاب، یہ جھوٹا ہے، ساحر. قرآن کے الفاظ میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف، جنہوں نے کہا ساحر ہے اور کذاب ہے. فلما جاءهم بالحق من عندنا، جب موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لائے ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، واستحیوا نساءهم، اور ان کی لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو. وما کید الکافرین الا فی ضلال، مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی. پھر فرعون نے کہا ذرونی، مجھے چھوڑ دو، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتا ہوں. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اپنے رب کو پکار کر دے. انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تمہارے دین کو بدل دے گا. دین سے مراد یہاں نظام حکومت ہے. اصل تو فرعون اپنی قوم کو کہہ رہا ہے، لیکن دل میں وہ اپنے بادشاہت کا خوف کھا رہا کہ میری بادشاہت چھن جائے گی، میرا ملک مجھ سے چھن جائے گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھے بے دخل کر دیں گے. لیکن کہتا قوم کو انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، مجھے خوف ہے کہ تمہارے دین کو بدل دے گا، نظام حکومت کو بدل دے گا یا زمین میں فساد برپا کرے گا. مجھے چھوڑو، میں اس کو قتل کرتا ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی اس تدبیر کا علم ہوا، آپ نے کہا انی عذت بربی و ربکم، میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں. میرا رب بھی وہی اللہ ہے، تمہارا رب بھی وہی اللہ ہے.
من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ہر اس متکبر سے جو حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اللہ کے انسان جب پناہ لے لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے رب کی پناہ طلب کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا جا رہا ہے آپ پریشان نہ ہوں، ایسا طرز عمل موسیٰ علیہ السلام سے بھی اختیار کیا جا چکا ہے۔ آخر کار اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا اور وہ اس دنیا میں جو ہے مٹا کر رکھ دیے گئے۔ آپ کے دشمن بھی ایسے مٹا کر رکھ دیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا دلا ہمیں دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔